ناظرین، آج کی عالمی پیش رفت بین الاقوامی سیاست میں ایک ڈرامائی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہے۔ ایسی تبدیلی جو یہ طے کر سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں تنازعات کس طرح لڑے اور حل کیے جائیں گے۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر حالیہ فوجی حملہ اور اس کے بعد صدر نکولس مادورو کی گرفتاری نے دنیا بھر میں غصے، خوف اور شدید بے یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ اس ڈرامائی پیش رفت کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جہاں گہری عالمی تقسیم فوراً نمایاں ہو گئی۔ چین، روس، برازیل، کولمبیا، کیوبا، میکسیکو اور جنوبی افریقہ سمیت کئی ممالک نے امریکی اقدام کی سخت مذمت کی۔ اسے وینزویلا کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے لیے خطرناک مثال قرار دیا۔ ان ممالک نے خبردار کیا کہ اگر طاقتور ریاستیں بزور طاقت غیر ملکی رہنماؤں کو گرفتار کرنے لگیں تو عالمی نظام خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے تحمل، خود مختاری کے احترام اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ مکالمہ اور پرامن حل ہی عالمی نظام کی بنیاد ہونے چاہیے۔ اسلام آباد نے خبردار کیا کہ یک طرفہ اقدامات دنیا کو استحکام نہیں بلکہ انتشار کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ امریکہ نے اپنے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سفارتکاری ناکام ہو چکی تھی اور یہ کارروائی صرف ان افراد کے خلاف تھی جن پر بین الاقوامی جرائم کے الزامات ہیں۔ تاہم سلامتی کونسل کے متعدد ارکان نے سوال اٹھایا کہ کیا بین الاقوامی قانون کے دائرے سے باہر یک طرفہ طاقت کا استعمال کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بحران یہیں ختم نہیں ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیا، کیوبا اور میکسیکو کے خلاف سخت بیانات دیتے ہوئے عدم استحکام کے الزامات عائد کیے اور نتائج کی دھمکیاں دیں، جس سے خطے میں مزید مداخلت کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اسی دوران ایران بھی شدید بحرانی کیفیت سے دوچار ہے۔ معاشی بدحالی اور عوامی غصے کے باعث بڑے پیمانے پر احتجاج نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور وسیع پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ اس پس منظر میں ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کی دھمکیوں نے مشرق وسطیٰ میں ایک اور بڑے تصادم کے خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ کاراکاس سے تہران تک، نیو یارک سے اسلام آباد تک اشارے تشویشناک ہیں۔ اتحاد سخت ہو رہے ہیں، سفارتکاری دباؤ میں ہے اور طاقت کے استعمال کو معمول بنایا جا رہا ہے۔ کیا دنیا بے لگام طاقت کی سیاست کے ایک نئے دور میں داخل ہے؟ کیا بین الاقوامی ادارے اب بھی عالمی ابتری کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ برائے پاکستان مسعود خان صاحب۔ بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کے وقت کا۔ کیا آپ اس امریکی کارروائی کو انٹرنیشنل لاء کے دائرے میں دیکھتے ہیں یا ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے جو مستقبل میں مزید طاقتور مداخلتوں کا دروازہ کھول سکتا ہے؟ اور کیا اس کارروائی کے جواز کے بعد چین کو تائیوان اور روس کو یوکرین پر حملے کا جواز نہیں مل رہا؟ جی، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا۔ یہ بات بالکل واضح ہے اور سلامتی کونسل کے ارکان نے واضح کی ہے کہ جو امریکی اقدام تھا، امریکی حملہ تھا اور جو انہوں نے صدر مڈورو کو امریکہ لے آئے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی تھی اور کئی ممالک نے اس کی مذمت کی ہے بشمول پاکستان۔ تو اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام موجود نہیں ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ غیر قانونی قدم تھا۔ جو سب سے زیادہ خطرہ موجود ہے اس وقت، یعنی وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کا آخری حملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا حملہ جو ہے وہ کولمبیا کے اوپر ہو، وہ ٹرینیڈاڈ کے اوپر ہو، کیوبا خطرے میں ہے، میکسیکو میں بہت تشویش پائی جاتی ہے اور خاص طور سے یورپی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو گرین لینڈ نے نہ صرف اس کی مذمت، مطلب گرین لینڈ نہیں ڈنمارک نے مذمت کی ہے، گرین لینڈ ان کا حصہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اس وقت پریشانی ہے وہ گرین لینڈ میں موجود ہے۔ اگر آپ نے یورپین یونین کے بیانات پڑھے ہوں یا اس کے علاوہ جو یونائٹڈ کنگڈم کے ہاؤس آف کامنز میں آپ نے ڈبیٹ دیکھی ہو تو وہاں بہت سے ارکان نے امریکہ کے اس اقدام کی مخالفت کی ہے، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ جو امریکہ اور برطانیہ کے بہت ہی قریبی اسٹریٹجک تعلقات ہیں، تو یہ ایک خطرناک نظیر ہے اور اس سے دوسرے ممالک جو ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے کہ وہ اس قسم کی فوجی کارروائی کریں۔ اور یہ فوجی کارروائی کی انتہا ہے کہ آپ کسی ملک کے صدر کو اپنے ملک میں لے آئیں، اپنے قانون کی تحویل میں لے آئیں اور وہاں عدالتی کارروائی کریں۔
آپ نے بالکل ٹھیک کہا مسعود صاحب، اور دنیا میں بھی یہی تشویش پائی جا رہی ہے کہ یہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے کہ طاقتور ملک اپنے سے کمزور ملک پر اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے. لیکن سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں بھی جو ایک واضح عالمی تقسیم نظر آئی ہے، کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا ایک بار پھر سے کولڈ وار سٹائل بلاکس میں بٹ رہی ہے، اور جو موقف پاکستان کی جانب سے لیا گیا ہے سلامتی کونسل میں، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بہترین تھا؟ پاکستان کے پاس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا. ہمارا ایک اصولی موقف ہے، ہم چارٹر کو مانتے ہیں، ہم سیکیورٹی کونسل کی بالادستی کو مانتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق آرٹیکل 41 کے تحت صرف سیکیورٹی کونسل اس بات کی مجاز ہے اور مختار ہے کہ وہ یوز آف فورس کی اجازت دے. کسی ملک کو اجازت نہیں ہے. دو اور آرٹیکلز ہیں، ان کا 2.4 ہے، اس کے علاوہ 2.7 ہے. یہ آرٹیکلز اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی علاقے کی خود مختاری یا پولیٹیکل انڈیپینڈنس یا ساورنٹی کی وائلیشن کریں. تو یہ جو ہے، آپ نے کہا کہ کیا وہاں ایک سرد جنگ شروع ہو چکی ہے. سرد جنگ پہلے سے جاری ہے، اور اصل میں ہمیں جو ہے اس سلسلے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کی یا شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کی کیا سیاست ہے. وہاں منرو ڈاکٹرن کا ذکر کیا ہے صدر ٹرمپ نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک اس خطے کا تعلق ہے، اس ہیمسفیئر کا تعلق ہے، ان کی بالادستی ہے، ان کا اجارہ ہے، اور کسی دوسرے ملک کو یا قوت کو یہ اجازت نہیں وہ دینا چاہتے کہ وہ لاطینی امریکہ میں جا کے اپنا اثر و رسوخ قائم کرے. اب جو وینزویلا ہے وہ بہت بھاری مقدار میں چین کو تیل سپلائی کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ چین اور روس کی وہاں جو ہے تعلقات بہت بڑھ رہے تھے. تو یہاں جو یہ حملہ ہوا ہے، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ایک جو میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ بڑی طاقتیں وہاں مداخلت کریں یا اپنے اڈے قائم کریں یا اپنے ٹیکنالوجیکل سپیسز وہاں قائم کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے امریکہ کو براہ راست خطرہ ہے اور ان کی جو بالادستی ہے یا اجارہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اصل مسئلہ تیل کا ہے. وہاں وینزویلا دنیا کے جو 1/5 جو ذخائر ہیں وہ وہاں موجود ہیں. یہ 1/5 سپلائی، معاف کیجیے گا، ذخائر اس سے بھی زیادہ ہیں، اور وہاں بہت سی قیمتی معدنیات اور دھاتیں موجود ہیں. امریکہ اس سے براہ راست استفادہ کرنا چاہتا ہے، اور ابھی تک انہوں نے جو ہے ان کی اندرونی سیاست میں اچھی خاصی مداخلت پیدا کر لی ہے کئی ذرائع سے، جس میں حکمران جماعت بھی شامل ہے. ممکن ہے ان کی فوج کے ساتھ بھی اثر و رسوخ ہو، اور حزب اختلاف میں بھی. تو یہ صورتحال ہے. یعنی اس کا تعلق ایک اس کی بین الاقوامی ڈائمنشن ہے، اور ایک جو ہے دونوں امریکاز کی ڈائمنشن ہے، جس کی وضاحت یا جس کی طرف اشارہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بھی کیا ہے. بالکل. اچھا مسعود صاحب، لاطینی امریکہ میں امریکہ کے سخت جو بیانات ہیں، خاص طور پر کولمبیا، کیوبا اور میکسیکو کے حوالے سے، کیا یہ مونرو ڈاکٹرائن کی واپسی نہیں لگتی؟ امریکہ چاہتا ہے کہ بڑی طاقتوں میں سے اسے کوئی نہ پوچھے اور وہ کسی کو کچھ نہ کہے. اور اگر دوسری جانب ہم دیکھیں ایران کے حوالے سے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کا نیکسٹ جو فلیش پوائنٹ ہے وینزویلا کے بعد وہ ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہے تو اس کے عالمی اثرات کیا ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وینزویلا اور ایران کے معاملات کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے؟ جی، جو پہلا ہے وہ جو میکسیکو، کولمبیا، کیوبا اور ٹرینیڈاڈ، میں ان 4 ممالک کا ذکر کروں گا، وہ حملے کی زد میں ہیں پہلے سے. یعنی صدر ٹرمپ جو ہے ان ممالک کے خلاف بیانات دے چکے ہیں، اور میکسیکو کے صدر کے خلاف انہوں نے بیان دیا. لیکن میکسیکو نے ابھی جو ہے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو کاؤنٹر نارکوٹکس کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے.